سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار پر الزامات۔ وہ 2018 میں گلگت بلتستان آئے، ہائی کورٹ کے ایک جج کو فون کیا، کہا الیکشن سے پہلے نواز اور مریم کو ضمانت پر رہا نہ کیا جائے۔ سابق جج رانا شمیم نے 10 نومبر کو اوتھ کمشنر لندن کے سامنے بیان دیا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے الزامات مسترد کر دیے۔ آج نیوز سے گفتگو میں کہا مخالفانہ مہم نئی بات نہیں، ہو سکتا ہے بیان حلفی نواز شریف کو دیا ہو تاکہ وہ مقدمے میں شامل کر سکے، شاید انہیں ایکسٹینشن نہ ملنے کا غصہ ہے۔ نون لیگ کی عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی تاریخ ہے، انہوں نے ہمیشہ ریاستی اداروں پر حملہ کیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کا خطاب، کہا سیاسی مافیا کیسز سے بچنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اجلاس میں گلگت بلتستان کے سابق جج کے بیان حلفی پر غور کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق جج رانا شمیم کے بیان کا نوٹس لے لیا، توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ رانا شمیم اور دیگر فریقین کو کل صبح 10 بجے پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ آج جو ہائی کورٹ نے نوٹس لیا ہے، آج میں سمجھتا ہوں بڑا خوش آئند ہے۔ کتنا مضحکہ خیز شگوفہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ میرے پاس آئے، ہم چائے پی رہے تھے، اچانک چیف جسٹس پاکستان کو خیال آیا، انہوں نے فون اٹھایا اور کہا کہ جی یہ فلانے جج کو فون کر دیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سابق جج کا بیان مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ ہائی کورٹ کے نوٹس کا خیر مقدم، کہا شاہد خاقان اور خواجہ آصف کو بھی بلانا چاہیے۔ فرخ حبیب نے اعتراض کیا، نواز کی میڈیکل رپورٹس اور رانا شمیم کے بیان کی ایک ہی نوٹری پبلک تصدیق کر رہا ہے۔ شہباز گل نے سوال کیا، راز اتنے برس تک کیوں چھپائے رکھا؟ یہ وہی اٹارنی جنرل ہے، نوٹری پبلک ہے، جس نے نواز شریف کی ڈاکومنٹس کو نوٹرائز کرتا ہے، وہی جج شمیم کے جو ڈاکومنٹ ہے ایفیڈیوٹ جعلی اس کو نوٹرائز کرتا ہے۔ تو یہ پتہ کیا جائے یہ کس کے کہنے پہ وہاں گئے، اتنی دیر کے بعد یہ خواب کیوں آیا، یہ بھی پوچھا جائے کہ کس کے خرچے پہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نواز اور مریم کے خلاف بڑی سازش بے نقاب ہو گئی، شہباز شریف کا رد عمل۔ مریم نے کہا اس شخص سے ڈرنا چاہیے جو صبر کرے، معاملہ اللہ پر چھوڑ دے۔ شاہد خاقان کی سپریم کورٹ سے از خود نوٹس کی اپیل، کہا واضح ہو رہا ہے عمران اقتدار میں کیسے آئے۔ حقیقت نظر آ گئی نا کہ عمران خان کیسے آیا تھا، یا ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کی تہہ تک پہنچا جائے۔ نواز شریف کو سزا سنائی گئی، یہ سوالیہ نشان ہے، ایوان کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا سیاستدان سازشیں بند کر دیں تو آئین کا تقدس بحال ہو سکتا ہے۔ اعظم نذیر نے سینٹ میں کہا سابق جج نے عدالتی فیصلوں کا پول کھول دیا، اس پر کمیشن قائم ہونا چاہیے۔ نون لیگ کو جسٹس قیوم جیسا جج چاہیے، وفاقی وزیر مراد سعید کا جواب، کہا امریکہ افغانستان سے چلا گیا، نواز لندن سے دوا لے کر نہیں آئے۔ اسد عمر نے کہا عمران مکمکہ ختم کرنے آئے ہیں، پی ڈی ایم سے کوئی پریشانی نہیں، یہ تتر بتر ہو چکی ہے۔ پی ڈی ایم سے اسلام آباد پولیس احسن طریقے سے نمٹے گی، وزیر داخلہ شیخ رشید کی گفتگو، کہا ملک کو کمزور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اتحادی ساتھ چلیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، ووٹنگ مشین دھاندلی روکنے کا واحد ذریعہ ہے۔ شہباز شریف نے اپوزیشن قائدین سے رابطے تیز کر دیے، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل اور دیگر سے بات چیت، کہا اپوزیشن کے اصولی موقف نے حکومت کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ حکومت نے ووٹنگ مشین پر اتحادیوں کے تحفظات دور کر دیے، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بدھ کو بلانے کا فیصلہ، قاف لیگ اور ایم کیو ایم نے تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ فواد چودھری کہتے ہیں انتخابی اصلاحات بل پیش کیے جائیں گے۔ ووٹنگ مشین اور دیگر اصلاحات ہوں گی، حکومت کو تمام ارکان کی حاضری یقینی بنانا ہوگی۔ رہنما جی ڈی اے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی پروگرام فیصلہ یافتہ میں گفتگو، کہا بل کو سپورٹ کریں گے، قومی اسمبلی میں ووٹ دیا، اب منع کرنا درست نہیں۔
नवाज शरीफ की जायदाद फरोख्त की जाएगी। जाती उम्रा के बाहर नीलामी का नोटिस लगा दिया गया। 19 नवंबर जुमे को बोली लगाई जाएगी। 80 लाख पाउंड जुर्माने के लिए एफबीआर ने इकदाम किया। हमें ये खदशा है कि जान आग जो है वो दानिस्तान लगाई गई है मुख्तलिफ जगह, वरना इतनी देर के अंदर 15-20 मिनट के अंदर पूरे फ्लोर के ऊपर आग फैलना मुमकिन नहीं था शॉर्ट सर्किट की वजह से। इंक्वायरी कर रहे हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारा सारी जिंदगी का सरमाया डूब गया है। कराची कोऑपरेटिव मार्केट में आग पर मुकम्मल काबू न पाया जा सका। 25 घंटे बाद भी कूलिंग का अमल जारी। तकरीबन 300 दुकानें तबाह। ताजिर होश को भेटे। रेस्क्यू अमले से हाथापाई। वज़ीर आला की हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। जंग में रिश्ते के तनाजे पर बेटा जल्लाद बन गया। कुल्हाड़ी के वार करके मां, बाप और बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार हो गया। लाहौर में दामाद ने फायरिंग करके ससुर और 2 बिरादर निस्बती को कत्ल कर दिया। मुल्क में कोरोना का जोर टूटने लगा। शरह 73% पर आ गई। मजीद 240 अफराद मुतासिर। 6 अमवात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी। 108 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कराची शहर के जो कचरे के मसले को हंगामी बुनियादों पर हल करना है कि ये नई 250 गाड़ियां जो कि सिस्टम में आज से इंजेक्ट हो रही हैं, ये मेक श्योर करेंगी कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की उन 31 यूनियन कमेटीज के जो घर हैं, उन घरों के अंदर से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की जा सके, कचरे को उठाया जा सके। कराची को कचरे से निजात दिलाने का मिशन। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब ने जिला शर्की में रिक्शा गाड़ियों का इफ्तिताह कर दिया। कहा डोर टू डोर कचरा उठाया जाएगा, इससे बिजली पैदा की जाएगी। आज सब नाज़िम जोखियों के लिए दुआ कर रहे हैं। उस दिन ये थाने क्यों नहीं गए? हलीम आदिल का सिर असम्बली में इजहार ख्याल। कातिल कातिल एमपीए कातिल ऐवान नारों से गूंज उठा। पंजाब में स्मोक की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 419 रिकॉर्ड किया गया। 10 दिन तक बारिश का इम्कान नहीं। महकमे मौसमियात ने एयर क्वालिटी लेवल में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। डिजिटल पेमेंट के लिए बैंकारी निजाम मौसर बनाने की जरूरत है। एफबीआर स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। माहिर टैक्स अमूर काशिफ अनवर और सनतकार एम.ए. जब्बार की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा पोस्ट डेटेड चेक की बंदिश से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होंगी।